لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے یاد رکھنا ہے کہ باہر قسم کی ڈالی جو ہری انہیں مل رہی تھی اس کو وہ وہاں پہ خدا کے سامنے لے کے آ رہے تھے، اور وہ اس کے قدموں کے نیچے یا جس سواری پہ خدا تھے اس کے سامنے وہ ڈال رہے تھے۔ یہ بھیڑ جو آج کے دن جمع ہے یروشلم کے اندر، یہ بہت بڑی بھیڑ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عید آ رہی تھی، عید فصح، اور اس وجہ سے فصح کے لیے یہ حکم تھا سارے اسرائیل کو کہ سال میں 3 دفعہ انہوں نے یروشلم میں حاضری دینی ہے، اور ان میں سے یہ پہلی عید ہے عید فصح، جب وہ آتے تھے پورے اسرائیل سے لوگ یروشلم میں عید منانے کے لیے۔ دوسری عید کون سی منانے آتے تھے وہ 3 مہینے کے بعد؟ عید پینتیکوست، اور آخری جو سپٹمبر کے قریب ہوتی تھی وہ آتے تھے منانے کون سی؟ عید خیموں کی۔ سو یہ تینوں عیدیں جو ہیں ان 3 عیدوں پہ شامل ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، اور لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہ ضرور ان عیدوں میں شامل۔ تو ایک بہت بڑی بھیڑ وہاں پہ ہے، لوگ یہ دینی سال یا جو ان کا ریلیجس ایئر ہے اس کے شروع کی یہ پہلی عید ہے عید فصح۔ وہاں پہ ہیں تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ داخل ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں بڑے جوش سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس سیلیبریشن کے اندر جو وہ کر رہے ہیں ان کے اندر خوشی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، لیکن ان کی خوشی کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی طور سے مسیح کے ساتھ نہیں تھا۔ ان کی خوشی الگ تھی اور مسیح خوشی الگ تھی کہ یہ بادشاہ ہے، رومی گورنمنٹ کو یہ برباد کر دے گا، رومن گورنمنٹ کو یہ تہس و نہس کر دے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی گورنمنٹ ہوگی، اسرائیل کا بول بالا ہوگا، اسرائیل جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ بڑی اس کی برتری ہو جائے گی، اور ایک نظام جو ہے پولیٹیکل خدا کی طرف سے یا مسیح کی طرف سے قائم کیا جائے گا۔ تو وہ اس بات کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، وہ اس بات کی خوشی منا رہے تھے۔ ان کی خوشی مسیح کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی، مسیح کا ٹارگٹ، مسیح کا ایجنڈا غلط تھا، اور ان لوگوں کی جو آج کے دن ہیں اور انہوں نے ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ ڈالیاں لہرا رہے ہیں، ان کا ایجنڈا یہ بالکل اپوزٹ ایجنڈا اس کے اوپر ہے۔ وہ خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، شور کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ رو رہے تھے۔ لوکا کی انجیل پڑھے 19 باب، اور یہ جو ہے یہ خوش کیوں خوش ہے؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا فرق ہے، ان کی سوچ فرق ہے، ان کی سمجھ فرق ہے۔ یہ پوری بھیڑ اس وقت تک خوش ہے کہ وہ کرے جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کرے۔ اسی گروپ ہی لوگوں جو ڈالیاں لہرا رہے ہیں یہ پتا چلے کہ مسیح وہ نہیں کرے گا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کریں، تو یہی بھیڑ جو ہے وہ نعرے لگائے گی، اور ان کے نعرے ہوشنا سے بدلیں گے، اور وہ جمعے کے دن نعرے لگائیں گے صلیب دو، صلیب۔ ان کی تسکین اب اس کی موت میں ہے، ان کی تسکین اب اس کو جو ہے وہ مار ڈالنے میں ہے، جو اس کو ان کا ایجنڈے کی بات ہے۔ آج کا چرچ ایز اے ہول، پوری دنیا کا چرچ جو ہے ان کا پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں خدا کے ریولیشن انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے ہم نے ریلیجن کو انڈرسٹینڈ کر لیا۔ آسمان پہ کسی ریلیجن نے نہیں جانا، آسمان پہ خدا کسی مذہبی کاریگری کو نہیں پوچھے گا میں نے کیا کیا۔ مسیح جب آئے تو انہوں نے میرے اور آپ کے لیے مثال کے طور پہ یہ بتا دیا کہ اس وقت کا ڈیولپڈ ریلیجن اسرائیل کا، وہ اس میں 1% بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کی سمجھ فرق ہے۔ عزیزو،
آج اب ہم نے نعرے مارے ہیں، مار رہے ہیں، آئندہ بھی ماریں گے، ایک خاص قسم ہم محسوس کرتے ہیں یہ خوبصورت بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن کیا اس وقت تک جب تک کہ وہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں، یا اس سے اوپر بھی ہم نعرے مار سکتے ہیں؟ سزاوار کا مطلب ہے حقدار، چاہے وہ نہ کرے جو ہم چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں مسیح کی پرستش کمی نہیں آنی چاہیے۔